السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ پاک وہ ذات ہے، وہ کہتے ہیں مجھے دو میں دوں گا۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا لین دین، لینا، دین لین کبھی نہیں سنا ہوگا۔ پہلے دے پھر لے، کبھی سنا؟ لین، اسے لین دین کہتے ہیں ہم عام لفظ میں، لین دین۔ کبھی دین لین بھی سنا؟ نہیں سنا۔ میرا اللہ کہتے ہیں مجھے دے، پھر میں جو لوٹاؤں گا اپنی طاقت کے مطابق، اپنی شان کے مطابق، اپنی عزت کے مطابق، اپنی عظمت کے مطابق، اپنے وقار کے مطابق۔ پہلے مجھے دے، لیا کیا دینا چاہتا ہے؟ مال صدقے کی شکل میں، فطرانے کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، صدقات کی شکل میں۔ فطرانہ دے سکتا ہے تو مالداروں والا، اور دیتا ہے مسکینوں والا۔ میں کچھ نہیں کہوں گا، مجھے تو تیرے مال کی ضرورت ہی نہیں ہے، پر پھر لوٹاؤں گا بھی اتنا۔ گوڑ جتنا ڈالے گا اتنا میٹھا ڈالوں گا، اتنا میٹھا بنا دوں گا۔ ہاں صرف یہ دیکھ لینا کہ اپنی ذاتی ضرورت کے لیے کوئی چیز خریدتا ہو، جوتا ہے، پیسے ہیں، رقم ہے، گھر ہے، سواری ہے، موبائل ہے، برانڈ ہے، فلاں چیز ہے، وہاں تیرا دل نہیں ہلتا، مجھے دیتے ہوئے تیرا دل ہلتا ہے، مجھے دیتے ہوئے تیرا دل کانپتا ہے۔ بس جہاں تیرا دل کانپے وہیں عرش کانپ جاتا ہے، فرق اتنا ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ کو اتنا دو کہ جسم ہل جائے، اتنا دے دیا، جسم ہل جائے، بس یوں جسم ہلے گا عرش ہل جائے گا، اور عرش ہلے گا تیرے حق میں دولت، عزت، برکت، تونگری، خوشحالی کے فیصلے کر دے گا۔ بعض اوقات دیر ہو جاتی ہے، کیوں؟ اللہ پاک کہتا ہے اس بندے کی ابھی ضرورت تھوڑی ہے، ابھی ذرا ٹھہر جاؤ، اس کی ضرورت بڑھنے والی ہے، اس کو عطا کروں گا۔ بندہ کہتا ہے کہ میں نے تو اللہ کو دیا، اللہ نے لوٹایا نہیں۔ میں نے تسبیح خانے کے فقیر سے سنا تھا کہ اللہ لوٹاتا ہے اور اپنے بڑھ چڑھ کے لوٹاتا ہے۔ 10 دنیا 70 آخرت میرے آپ کے بتانے کے لیے ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ یضاعف لمن یشاء، اضافہ کروں گا، جتنا بڑھاؤں گا، یہ تو میرے آپ کے سمجھانے کے لیے ہے۔ اور واللہ واسع علیم، میں اتنا وسعت والا ہوں، تمہیں علم ہی نہیں ہے، صرف مجھے علم ہے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرے پاس کیا خزائن ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ کو دے، پھر دیکھ تیری ضرورتیں کیسے پوری ہوتی۔ کوئی چیز لینی ہو، اس کا 2.5% اٹھا کے پہلے دے دے، اس کا 2.5% پہلے پورا سن۔ چیز ₹1,00,000 کی ملنی ہے، 2.5% کتنے ملے گا؟ 2,500 کتنا بھی ہے، وہ اٹھا کے پہلے ضرورت مند کو ڈھونڈ۔ میں نے آج ایک کتاب پڑھ رہا تھا، صبح فجر کے بعد، یہاں سے درس کے بعد گیا تو میں پڑھ رہا تھا، میں نے پھر وہ حدیث پڑھی، بہترین صدقہ اس رشتہ دار کو دینا ہے وہ جو کینہ پرور ہو۔
ہل گیا. ہے رشتہ دار، ہے غریب، سفید پوش ہے اور کینہ پرور ہے. اس نے دل میں کینہ رکھا ہوا ہے، بغض رکھا ہوا ہے، انتقام رکھا ہوا ہے. 2.5% نکال کے دے دے، پھر جھولی پھیلا کے بیٹھ جا، پھر اس کے خزانوں میں دیکھ کیسے ملتا ہے. بھائی یہ بندہ بار بار موبائل کی روشنیاں مار رہا ہے، پیچھے بیٹھا ہوا ہے، وہ شرارتی ہے. دیکھ تو صحیح پھر عطا کیسے ہوتی ہے. ہاں پھر ملتا کیسے ہے. ہم ہوتے ہیں دینے والے، بن جاتے ہیں لینے والے. وہ جو لینے والا مال آتا ہے وہ اٹھا کے سب کو پانی پھیر دیتا ہے. لکھ لیں میری بات کو. میں نے کئی گھرانے دیکھے، کئی خاندان دیکھے، مال جہاں سے آئے، جیسے آئے، جس طرح آئے، بس آئے. اس مال نے آ کے تباہی، بیماریاں، دکھ، موتیں، مقدمات، خون ریزی، قتل و غارت، مشکلات، مسائل، یہ ساری چیزیں پھر زندگی میں آئیں کہ مال تھا تو دینے والا لیکن لینے والا بن گیا. لینے والا بن گیا. کتنی خواتین ایسی ہیں زندگی بھر انہوں نے اپنے زیورات کی زکوٰۃ نہیں دی، حالانکہ انہیں چاہیے خود اپنے پیسوں کو سارا سال جمع کریں جو ان کی جمع پونچی ہے، اور وہ اس کو جمع کرتے 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 اس میں سے زکوٰۃ دیں اپنے زیورات کی. زندگی میں دینا ہے، لین کیا؟ لین دین. لے پھر دے، دین لین، یہ تو نہیں سنا. اللہ کو دیں، اللہ کو دیں. کہنے لگا میں جاتا ہوں ڈاکٹر کے پاس، اس سے نسخہ لکھواتا ہوں، بیماری بتاتا ہوں، میڈیکل سٹور سے پوچھتا ہوں کتنے کی دوا ہے. اس نے کہا اتنے کی دوا ہے. کہا وہ اتنے کی دوا اٹھا کے میں صدقہ کر دیتا ہوں، پیسے. دوائی نہیں کھاتا، میں ٹھیک ہو جاتا ہوں. مریض تھا، بیمار تھا، تو میں گئے عیادت کرنے کے لیے ہسپتال میں. جو گیا 50-100 کوئی 500-1000، جنابی آپ دعا کے لیے. لوگوں کا مزاج ہے دے آتے ہیں. پیسے ہو گئے جمع. صبح ٹانگ کاٹنی تھی شوگر کی وجہ سے، شوگر کی وجہ سے ٹانگ کاٹنی تھی. اس نے کیا کیا؟ وہ سارے پیسے غریب جمع داروں کو، نرسوں کو بلا کے سارے دے دیے. یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو. صبح آپریشن تھیٹر میں لے کر گئے. جس ڈاکٹر نے تجویز کیا تھا ٹانگ کاٹنی ہے، ساتھ دوسرا ڈاکٹر بھی آیا. اس نے دیکھا، اس نے کہا نہ کاٹو، فلاں علاج کر لو، فلاں دے دو، یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. انہوں نے وہ کیس واپس کر دیا. انہیں کہا جی آپریشن نہیں ہونا. انہیں کہا کر دو، مجھے ہسپتال سے فارغ کرو، جو ٹانگ کاٹنی ہے کاٹو. انہیں کہا نہیں کاٹنی. 3 ہفتے کے بعد چلتا پھر رہا تھا. فرمایا صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، بری تقدیر نصیب مقدر سے بچاتا ہے، اور صدقہ گناہوں سے بچاتا ہے، ذلت سے بچاتا ہے. صدقہ. اور وہ صدقہ جو ہلائے، جو اندر تڑپائے. ہاں بظاہر پیسے نہیں ہیں، بظاہر بجٹ کمزور ہے، نہیں ہے، اس کو اٹھا، اس کو تملیغ کر تاکہ اس میں برکت ہو جائے، پھر اس کو دے. ادھر تیرا دل ہلے گا، ادھر عرش اور آسمان ہلے گا. اللہ پاک تیری نسلوں کے لیے بخت، مقدر، برکت کے فیصلے کر دے. ایک بچوں کے بچے نکالنے والا، پرندوں کے بچے نکالنے والا درختوں سے، تو سارے پرندے جمع ہو کے آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس. ہمارے پرندے گھونسلوں سے بچے نکال کے لے جاتا ہے.
تو آپ نے فرمایا اچھا کل اس نے کیا نا تو اپنے انجام کو پہنچے گا. کل پھر نکال کے لے گیا، نکال کے لکڑیاں جنگل سے اکٹھی کی، اس کو باندھا، سر پہ رکھا، اور بچے بھی لے گیا. چڑیاں، پرندے، طوطے چیختے چکھاتے پھر آئے پیغمبر کی خدمت میں. تو انہوں نے فرمایا اپنے بندے کو اس کو بلا کے لے آؤ. اس کو بلا کے لائے تو کہا تو نے آج کچھ کیا؟ کہا میں اوپر بچے نکالنے کے لیے اور لکڑیاں کاٹنے کے لیے چڑھا ہوا تھا، تو نیچے ایک سائل آیا، کہا مجھ سے کچھ دے دے. میں نے کہا میری روٹی بندھی ہوئی ہے یہی لے جا. کہا وہ سائل روٹی لے گیا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی لکڑیوں کو کھولو. لکڑیوں کو کھولو تو دیکھا تو اس میں کالا سانپ تھا. کالے سانپ کے منہ میں تالا لگا ہوا تھا، اور تالا سانپ بولا آج اللہ کے امر سے میں اس پہ مسلط تھا اور اس نے پرندوں کے گھونسلے سے نکالنا تھا، پر وہ صدقے نے میرے منہ میں تالا لگا دیا. وہ جو اس نے روٹی، ہاں وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ میرے منہ پہ تالا لگا دی. فرعون نے، میں نے تو فرعون کے جا کے وہ جو دیکھے ہیں جاہو جلال 3000 5000 سال پہلے، ہوئے ہوئے اس وقت کیا ہوگا. آج بھی صبح سحری میں پتہ نہیں میں افطاری میں اپنے بچوں سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا دمشق جانے کو پھر دل کرتا ہے، مصر جانے کو دل نہیں کرتا. نیل ہے وہاں، بڑے بڑے ہستیاں ہیں، پر وہ جو معبد خانے ہیں وہاں جو جادو کی زندگی ہے کالے چیزوں کی. فرعون کے ہاں سارا دن وہ خدائی تھا، رب ہی تھا، اور اس کا لنگر چلتا تھا. حامان اس کا وزیر بجٹ بنا، وزیر خزانہ بنا. اس نے حساب لگایا کہ جتنی روز گائے ذبح ہوتی ہیں، جتنا گندم، جتنی جاؤ، جتنی چاول، جتنا لنگر وسیع ہوتا ہے، جتنا لنگر چاول وسیع ہوتا ہے، اتنا جو ہے یہ تو بہت زیادہ ہے. اور اتنے عرصے کے بعد آپ دیوالیے ہو جائیں گے، اتنے عرصے کے بعد آپ دیوالیے ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، بالکل ختم ہو جائیں گے. اس نے لنگر کم کرنا شروع کر دیا، اور جس دن فرعون برباد ہوا اس دن اس کے دسترخوان پہ ایک بندہ نہیں تھا. وہ بندے اسے بچائے جا رہے تھے. ایک بڑے سیاسی آدمی تھے، اور اس دور میں پجیرو پجارو یہ 7 سیٹر نئی آئی تھی، 80 کے بعد کی بات ہے. میں ان کو دیکھا ہوا تھا، ان کا دن رات لنگر چلتا تھا. ان کا بیٹا میرے پاس حجویری محل میں آیا، وہ بھی بڑا سیاسی آدمی ہے، شریف آدمی ہے. کہنے لگا والد صاحب پہ کئی میل تک فائرنگ ہوتی رہی، میلوں میل تک. گاڑی میں ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، گاڑی دوڑتی رہی، وہ فائرنگ کرتے رہے اور گولیاں اندر آتی رہیں. کہا کہ والد صاحب کے پاس جب عدالت میں گاڑی گئی اور والد صاحب گئے، بڑا جج کہنے لگا میں نے گاڑی کو دیکھ کے کیسے ممکن ہے آپ بچ گئے؟ آپ کہتے ہیں میں گاڑی میں بیٹھا تھا. کہا میرے والد صاحب کہنے لگے وہ جو روٹیاں میں لوگوں کو کھلاتا تھا وہ ایسے سامنے آ کے ڈھال بن جاتی تھی. جج کیسے مانے؟ وہ روٹیاں سامنے آ کے ایسے ڈھال بن جاتی تھی، وہ روٹیاں سامنے آ جاتی تھی اور گولیوں کے سامنے وہ بلٹ پروف بن جاتی تھی. لین جسے لین دین کہتے ہیں، یہ جو لین ہے یہ لین اللہ سے ملائیں گے دیں گے تو بنے گی. مجھے کئی لوگ کہنے لگے زندگی میں پہلی دفعہ ہم نے عشر دیا ہے زمین رقبے کا، پہلی دفعہ ہم نے زکوٰۃ دی ہے، پہلی دفعہ ہم نے
یہ فطرانہ دیا ہے. نسلوں میں اگر کچھ بچ سکتا ہے. 1918 میں میرے بھائی صاحب نے ایک دعا کا اہتمام کیا، تھوڑی سی کچھ مٹھائی ڈبے بانٹ دیے کہ ہمارے ایک باغ کو 1 صدی ہو گئی تھی 1918 سے 2018 میں. بڑوں سے ایک بات سنی ہے، زمین کہتی ہے کہ اللہ اگلا مالک دے. ایک بات اکثر سنی ہے اور کہا دوسری اور تیسری نسلوں کے بعد چیز ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، یا بک جاتی ہے حالات میں آ کے، یا پھر تقسیم میں آ کے تقسیم ہو جاتی ہے. تقسیم میں آ کے تقسیم ہو جاتی ہے. 2018 کی صدی کے بعد ابھی تک وہ تقسیم میں نہیں آئی، ٹکڑوں میں نہیں آئی، گھٹی نہیں بڑھی ہے. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نہ کوئی چالاکی ہے نہ ہمارا کوئی کمال ہے. میں نے اپنے بڑوں سے سنا، میرے پردادا کا وصال 1933 میں، دادا کا 1960 میں، والد کا 1997 میں. ان کے زندگی میں نے عشر اور زکوٰۃ پوری دیتے دیکھی. میں نے کہا یہ اس عشر اور زکوٰۃ کا کمال ہے کہ آج مال بچا ہوا ہے. وہ باغ ابھی تک بھی ہے. وہ چیز اللہ کو دیں جس سے دل ہل جائے، دل چیر کے اندر سے نکلے. خاموشی سے زکوٰۃ کا اظہار ہو سکتا ہے، صدقے کا اظہار نہیں ہو سکتا. خاموشی سے، خاموشی سے اللہ کے ساتھ معاملہ کر کے دیکھیں تو صحیح، اللہ کے ساتھ اپنی ترتیب بنا کے دیکھیں تو صحیح. مجھے ایک شیخ صاحب ہے، شیخ صاحب، ان کے بڑے کہتے تھے ہم کھتری شیخ ہیں. تو کہنے لگے دکان پہ جب گاہک آتا ہے، دکان پہ گاہک سودا دیکھتا ہے، بات چیت ہوتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ گاہک اب اٹھ رہا ہے یا اٹھنے والا ہے یا اٹھ کے چلا گیا ہے، تو میں اپنے ملازم سے کہتا ہوں جا بھائی ان کا بل ادا کرا. وہ اٹھتا ہے، 150 200 لیتا ہے. وہاں کچھ ضرورت مندوں کا ہمیں پتہ ہے، انہیں دے کے آ جاتا ہے. گاہک 4 دکانیں پھر کے پھر آتا ہے، اسے ان دکانوں پہ چین نہیں آتا، وہ پھر آتا ہے. ہم نے تو اصل میں اللہ کو دے کے لینا سیکھا ہی نہیں، یہ گر آیا ہی نہیں. وہ تو لینا سیکھا، صرف اس کو دینا کہاں سیکھا ہے؟ میں نے نہیں سیکھا. میں بھی آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، بار بار کہوں گا تو میرے اندر بھی احساس بیدار ہوگا. اللہ کو دینا سیکھا ہی نہیں کہ اللہ کے خزانے میں بھی کچھ ہے جو دے کے ملتا ہے، جو کھلا کے ملتا ہے، جو پہنا کے ملتا ہے، جو پلا کے ملتا ہے، جو بٹھا کے ملتا ہے، جو عطا سے ملتا ہے. عطا سے ملتا ہے، عطا سے، چھینا جھپٹی سے نہیں ملتا. یہ خزانے، یہ فیصلے، یہ خزانے، یہ فیصلے کرنے پڑیں گے اگر نسلوں کے لیے چھوڑ کے جانا ہے. ہمارے سلطان صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ ہم جمعہ بازار میں گئے، جمعہ بازار میں تو ایک آواز آئی، آپ مجھ سے سودا نہیں لیتے. ہم نے دیکھا تو ایک جوان ہے، اس کے پاس پھل وغیرہ پڑے ہیں. تو ہم نے کہا تم ہمیں کیسے جانتے ہو؟ کہا فلاں فلاں کو جانتے ہیں؟ ہاں میں ان کا بیٹا ہوں. کہا فوراً اس کے ماں باپ کی شادی میں ہم شامل تھے، آدھی شالمی انہی کی تھی، لاہور کی جائیدادیں انہی کی تھیں، اور جو بارات آئی تھی چاندی کے برتنوں میں کھانا دیا تھا، اور جس کے پاس جو چاندی کا سیٹ آیا تھا وہ گھر ساتھ لے جائے. وہ گھر ساتھ لے گیا تھا، کہا ہم بھی لے آئے تھے.
ہر خاندان کو سیٹ ملا تھا چاندی کا، اسی میں کھانا کھایا تھا، اور وہ گھر ساتھ لے جائیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی چیز نہیں لے لیتے، آج میری کچھ بکری نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، میں نے گھر کا خرچہ پورا کرنا ہے۔ اگر نسلوں کے لیے دولت، رزق، نسلوں کے لیے عزت، صحت، نسلوں کے لیے شان و شوکت چھوڑنا چاہتے ہیں، پھر دے کے ملے گا، لے کے نہیں ملے گا۔ لکھ لیں میری بات کو، اپنی حیثیت کے مطابق دے کے ملے گا، کبھی اپنی حیثیت سے بڑھ کے دے کے ملے گا اگر نسلوں کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اور اگر نسلوں کے لیے نہیں چھوڑنا چاہتے، فقر اور غربت اور تنگ دستی ہے، پھر جہاں سے آئے، جیسے آئے، جس طرح آئے، لے، اور آئے گا بظاہر نظر آئے گا، ہر جاتا بھی ایسے ہی آئے گا جیسے آیا تھا، رہے گا نہیں، رہے گا نہیں۔ میرے ہاں ایک صاحب آئے، مجھ سے کہنے لگے میں نے 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ دن کے 20 لاکھ واردات کر کے کمائے، واردات کر کے کمائے، یوں نکل گئے۔ میں کہ کیسے کرتا ہے؟ کہنے لگا مجھے ایک چھوٹا سا یہ چیز دے دے، میں ابھی دکھاتا ہوں۔ میں نے ایک چھوٹا سا اوزار دیا، ایک مختصر سا عام، اس نے پکڑ کے یوں کیا، یوں ٹک کیا، وہ توڑ دیا، اور میں کہا اللہ کے بندے کا لڑا توڑ، مجھے اب یہی ویلڈ کروانا پڑے گا۔ بس سمجھ آ گئی ہے میری، پر زندگی میں بچا کچھ نہ۔ سنیں ایک بات فقیر سالہ سال سے کہہ رہے، آج پھر کہہ رہا ہوں، سنیں، غور سے سنیں، اللہ مجھے سمجھا دے، میرے بول آپ کو سمجھا دے۔ جو لوگوں کی جیب سے آیا ہے تیری جیب میں رہ نہیں سکتا، جو اللہ کے خزانے سے آیا ہے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا۔ جو لوگوں کی جیب سے آیا ہے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا، اور جو اللہ کے خزانوں سے آیا ہے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا۔ میری نظر اللہ کے خزانوں پہ ہے، پھر یوں اللہ دیتا ہے، اور یوں اللہ کر کے دکھاتا ہے، اور اپنے خزانوں سے دے کے دکھاتا ہے۔ مجھ سے کہنے لگے جلیبی ذرا پتلی نہ کر لیں، پتلی جلیبی اونچی ہو جاتی ہے، شیرہ کم ہوتا ہے، خرچہ کم ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ موٹی کہہ رہے ذرا وزنی ہوتی ہے، تھوڑا سا خرچہ۔ میرے پاس نا ایک کراچی کا میمن آیا، میں نے کہا بھائی دوائی 3300 کی ہوگی، بڑی عرصے کی بات ہے، اور دوائی واقعی قیمتی تھی۔ تو کہہ رہے میں نے کون سا اپنی جیب سے دینا ہے، دے دیں آپ۔ کیا مطلب؟ کہہ رہے بھیا مجھے اللہ نے دیا ہے، میں نے اللہ سے لیا ہے، تو آپ دے دیں، میں نے کون سے اپنی جیب سے دینا ہے، بس دے دیں۔ میرے پاس ایک پٹھان آیا، اس کی گھڑی کا پٹا وہ کپڑے والا ہوتا تھا، پہلے کپڑے والا گھڑی کا ایک پٹا ہوتا تھا، کپڑے والا، میلا، 1.5 مہینے 2 مہینے میرے خیال میں وہ نہایا ہی نہیں ہوگا۔ کہنے لگا حکیم صاحب دوائی اچھی دے گا، پیسہ کا مسئلہ نہیں ہے یار، دوائی اچھی دے گا، کپڑے میلے پھٹے ہوئے سامنے۔ خان صاحب کیا کرتے ہیں؟ کر یار بس کام کرتا ہوں، جرمنی جاتا ہوں، وہاں کھڑی کھڑی مل لے لیتا ہوں، اچھا مل کا نا سکریپ کرتا ہوں، یہ چیز علیحدہ، یہ چیز علیحدہ، یہ چیز علیحدہ، پھر بیچ کے آتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، پیسے دے گا، دوائی اچھی دے گا۔ میری جو حالت نظر آ رہی تھی کہ یہ مستحق ضرورت مند ہے، گھڑی، اس کی شکل، ہر چیز، مری جرمنی جاتا ہوں، اور جرمنی میں جا کے بس وہاں کھڑی کھڑی مل لے لیتا ہوں، سکریپ بناتا ہوں، کرتا ہوں، بس۔ اس کے خزانوں سے لینے کی کوئی تدبیر ہے؟ لوگوں سے لینے کی تدبیر ہے۔ ہم ایک جگہ تھے کراچی میں، ایک صاحب کہنے لگے میں تمہیں ایک فن دکھاتا ہوں، بازو سے نا اپنا بازو نکالا، رومال یوں کیا، منہ یوں کیا، پاؤں یوں کیا، یوں چلتا چلتا گیا، ایسے کر کے نہیں، یوں گاڑیوں کے سامنے پیسے لے کے کھاؤ، میں کہ کھاؤ۔
मैं कराची के एक ब्रिज से सफर कर रहा था, ऊपर मुझे किसी ने दिखाया ये सामने इलाका है, यहां मांगना सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, भीख मांगने का फन सिखाते हैं। मैं कह मेरा तो फिर काम तो एक ही हुआ, यही काम तो मैं सिखाता हूं और सीखता हूं। फर्क यह है वो मखलूक से मांगना सिखाते हैं, मैं खालिक से मांगना सिखाता हूं और सीखता हूं खुद भी। ये काम तो मेरा है, हम मुश्तरका काम कर रहे हैं सारे कि अल्लाह से कैसे मांगना है। जिक्र दुनिया करके देखा, जिक्र मौला करके देख। तस्बीह खाने में दिन रात एक मश्क होती है कि अल्लाह से कैसे मांगना है, अल्लाह से कैसे मनवाना है। अल्लाह के खजानों से जो लेंगे वो कभी नस्लों में नहीं जाएगा, और नस्लें आबाद और शाद होंगी, और नस्लें ठंडी और बामुराद होंगी, और नस्लें रब के खजाने से पाएंगी जो अल्लाह के खजाने से लिया तूने, अल्लाह के खजाने से लिया। मेरे पास ना मेरा एक क्लास फेलो आया, कहने लगा बड़ा बड़ा पीर बढ़ गई तू, माली माल है, कोई मेकू को दसा। मैंने कहा अवामी एक्सप्रेस आती है शाम गालिबन 6:30 बजे, स्टेशन पे आ जाना, वहां वक्त होगा, यहाँ रश है, ट्रेन बाज़ औक़ात वो हो जाती है, लेट हो जाती है, तो वहां आ गया। मैं प्लेटफॉर्म पे चल रहा था, मेरी कोशिश है चलता रहूं, पेट वेट फिर भी मोटापा ज्यादा है मुझे, तो मैं चलता रहूं। कल लगा सारे हीले कर लिए, लोग पैसे नहीं देते। मैंने एक जगह संदूक ची रखी, उसमें लिखा हुआ था साया दी नियाज। मैंने कहा जो दिल आए पाओ करे, उसमें ना दिया। उधर गया, लोगों ने पैसे ना दिए। उधर मैंने कहा तू पैसे लेने का जज्बा छोड़ दे। कह रहा तेरे बाप ने तो जायदाद छोड़ी है। मेरे बाप ने जायदाद छोड़ी है? ये अल्फाज थे उसके, ये अल्फाज थे। मैं कि इसका ताल्लुक जायदाद से नहीं है। फिर मैंने उसे पीर साहब का बताया। मैंने कहा वो पीर जानता है? कि हाँ। मैं कहा उसका माल? कह रहे उसके पास तो खजाने सोने, हाउस भरे हुए सोने के। मैं कहा वो, कह रहे वो तो 2 रुपए नहीं छोड़ता। मैं किसका ताल्लुक जायदाद से है? बुजुर्गी बा अकलस्त न बसालस्त, तवंगरी बा दिल अस्त म मालस्त। तवंगरी का ताल्लुक दिल से है, माल से नहीं है। ना ले, जज्बा निकाल। मैं सहरा में जा रहा था, सहरा में, तो सहरा में जाते जाते ना दिन के वक्त में हिरन भागते फिर रहे। मेरी जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था 4 व्हील रेत में, वो शिकारी था। लेकिन मैं तो शिकार के जज्बे से नहीं जा रहा था। आज तक मैंने शिकार नहीं खेला, शिकार को हराम नहीं कहता, लेकिन इनको जीने दें, इनको जीने दें। गोश्त खा खा कर तो हमारे दांत खत्म हो गए, आंतें खत्म हो गई। हिरन न सामने भागते फिर रहे थे। कहने लगा रात के अंधेरे में फिर के कोई हिरन नहीं मिलता, सामने भागते फिर रहे। मैंने उनको, हमारे जज्बों का पता चल गया है। इनके जज्बे हमें मारने के नहीं, हमारे लिए दुआओं के हैं। अंदर कौन सा जज्बा लेके मैं फिर रहा हूं? अंदर कौन सा जज्बा मैं लेके फिर रहा हूं? अल्लाह से लेने का, अल्लाह को देने का, मखलूक से लेने का या मखलूक को देने का? मैं कौन सा जज्बा लेके फिर रहा हूं? अल्लाह के यहां ये जज्बे तुलते हैं, जज्बे तुलते हैं, जज्बे। इसलिए फरमाया जज्बे कैसे तुलते हैं? फरमाया कोई बंदा शराब, शरबत का गिलास या कटोरा या कशकोल लेके पी रहा और शराब के जज्बे से पी रहा, खलीफा वक्त है, उसको पता चले तो उसको वो कोड़े मारे जो शराब वाले को मारे जाते हैं, जज्बे की वजह से, जज्बे की वजह से। अपनी जिंदगी में सोचें कितना मैं दे सकता हूं, और कितना खुशकिस्मत है जो बहन बेटी को जायदाद पूरी देता है, तोल के देता है, छुकती देता है। कितना खुशकिस्मत है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह ने हमें बिठाया, कहने लगा बेटा देखो 2 बेटियां 2 बेटे हैं, मैंने अपनी बेटियों को झुकता दे रहा हूं, तुम्हें एतराज है? में कोई एतराज नहीं। कौन है एक सारा जमाना कह दे खा गए
وہ ایک عرشوں کا نظام ہے، ایک فرشوں کا نظام ہے، مخلوق کو کون کون سی بات کا جواب اور صفائیاں دیں گے؟ کتنا خوش قسمت ہوگا جو بہن کو پورا حصہ دے گا اور بیٹی کو پورا حصہ دے گا. کہنے لگا میں نے بیٹی کا بہن کا نکاح قرآن سے کر دیا ہے تاکہ گھر سے جائیداد نہ جائے. کک ہو گئے، ختم ہو گئے. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے کلاس فیلو تھے. میرے والد صاحب نے خود بتایا جائیداد کا مسئلہ تھا، بوڑھے والد کو ساتھ بٹھایا، پنچایت میں بندے کی پہلے سے ڈیوٹی تھی، کلہاڑیاں مار کے بوڑھے والد کو اس نے وہیں قتل کر کے قتل ان پہ ڈال دیا. زمین جیت گئے، ابا مر گیا. ہاں، کلہاڑیاں ماری سگے والد کو اور جائیداد لے گئے، پر آج پائی پائی پیسے پیسے کے محتاج اور ذلیل ہیں. لین دین کر لیں، کوئی لین دین اس کو دیں، اس کو دیں اور پھر ذرا صبر بھی کر لیں. مجھ جیسا ایک درویش بیٹھا تھا، میں درویش نہیں ہوں، میں تو فقیر ہوں، درویشوں کا خادم ہوں. انہوں نے کہا ایسے اللہ کے رستے میں دیں گے 10 دنیا 70 آخرت. ایک بندہ جا کے اس کے پاس 10 درہم تھے، ساری زندگی پیسہ پیسہ جمع کر کے درہم بنے، اس نے جا کے غریبوں میں تقسیم کر دیے. اب کہنے لگا اب 10 کی جگہ تو 100 ملے گا. 10 دنیا 10 10 10 100. اب 100 کیسے ملے؟ فکر جو آیا پیٹ میں مروڑ شروع ہو گئی. اب جا رہا بار بار حاجت کے لیے، حاجت کرتے کرتے نڈھال ہو کے وہیں بیٹھ گیا. آخر دن ڈھل گیا، دن ڈھل گیا، دست مارتے 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 دن ڈھل گیا. پریشان کہ فقیر نے تو کہا تھا کہ 10 تو 100 ملے گا، 10 دنیا 70 آخرت. یوں کہاں گیا؟ میں تو سارا دے بیٹھا، اپنا ہی دے بیٹھا، ساری عمر دا کھٹیا وٹیا. اب کی بات جو اس نے ڈھیلا اٹھایا استنجا کرنے کے لیے، نیچے دیکھیں تو اشرفیاں پڑی تھیں، 1 2 3 100 ساری پوری ہو گئی. پیٹ طبیعت ٹھیک، نڈھالی، گھر آیا. دوسرے جمعے درویش نے پھر کہا کہ جو اسی طرح 10 دے گا، جو اسی طرح 10 دے گا اس کو ایسے 100 ملیں گے. کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ بابا جی بات تو ٹھیک ہے، اتنا ہنگا نہ جائے. بات تیری ٹھیک ہے بھائی، اتنا ہنگے کون؟ یقین کی دنیا کے ساتھ، یقین کے نظام کے ساتھ، یقین کی طاقت کے ساتھ اس سے معاملہ کریں. حل عدلکم ان اللہ اشترا، یہ یقینی ہے، یقین ہے. جو یقین کے ساتھ چلے گا اس کو یقین سے ملے گا، اور وہ اللہ کے خزانوں کے ساتھ ہمیشہ لین دین معاملات یقین سے ہوتے ہیں. پھر دیکھیں فیصلہ کیسے ہوتا ہے. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو کہتا ہے میں اللہ کو دے دوں گا، تیرا دل کانپتا ہے، میں اللہ کو دے دوں گا تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو بحر تو، کشتی بھی تو ساحل بھی تو، وائے ناکامی تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو ساکی بھی تو محفل بھی تو. فیصلہ کر لیں، لائیں تعویذ. آج نقش کون سا لکھنا ہے؟ ایسا نقش لکھنا ہے جس نقش کے اوپر نقش ہو جائے، اور جو اللہ کے خزانوں پہ لوح محفوظ پہ نقش ہو جائے، اور اس نقش وہ میرے دل پہ نقش ہو جائے، اور وہ نقش میری نسلوں کے مقدر کا نقش ہو جائے، اور وہ نقش میری نسلوں کی تقدیر اور بخت کا نقش ہو جائے. وہ نقش جس کے ساتھ یقین ہو، جس کے ساتھ یقین ہو. آج نون کا نقش ہے، 27,838 مرتبہ آیا ہے نون. نون کا تصور کر کے نون کا نقش پر کریں گے، اور اس کو جدا کر کے مٹکے میں جو اور پوری دنیا میں ہے وہ جدا کر کے آٹے میں لے کے پانی میں ڈال دیں گے، سمندر دریا نہر میں ڈال دیں گے. نقش لکھنا شروع کریں اور کرنا شروع کریں پوری توجہ سے، اس یقین کے ساتھ کہ یہ نقش میری زندگی کا نقش ہے.
माशाअल्लाह। कशकोल, रोजाना इस कशकोल का अमल करते हैं। 45 बार या कादिरो या नाफियो से काम बन जाते हैं, यकीन मिल जाता है, बरकतें मिल जाती हैं, फैसले बदल जाते हैं, किस्मत बदल जाती है। और इतना बड़ा मजमा बैठ के करे और पूरी दुनिया हमारे साथ बैठ के करे और इतने बड़े मजमे में बरकतों के दरवाजे, क्या गुमान है कि इतने बड़े मजमे में यह तासीर ना मिले? आए बैठ के तवज्जो ध्यान से, दिल की गहराइयों से क्या पढ़ेंगे? या कादिरो या नाफियो, बहुत दर्द से, बहुत तवज्जो से, बहुत ध्यान से, यकसुई से, एतमाद की इंतहा से, दर्द की इंतहा से। और फिर ये वो गुठलियां हैं जिस पे लाखों करोड़ों जिक्र है, फिर इनको हाथ लगा के बदन पे मलेंगे, बरकत नूर ही नूर आ जाएगा। पढ़ना शुरू करें। बहुत मुबारक अमल, बहुत बाबरकत अमल, निहायत बाकमाल अमल, मुजरिमाना हाजिरी। मौला, मुजरिम हूं, मुझसे बड़ा कोई मुजरिम नहीं। तो खुद ही तो कहता है, मेरे बंदो, रोना नहीं आता, रोने वाली शक्ल बना लो। सुनो इस मुजरिमाना हाजिरी की आज एक और दलील देता हूं। मैं उस जगह गया हूं मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की, जहां जिंदगी गुजरी। मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में फिरौन ने 70,000 जादूगर भेजे। उन्होंने क्या किया? मूसा अलैहिस्सलाम जैसा चोगा पहन लिया, लाठी हाथ में ले ली, असा। मैंने एक राहिब के हाथ देखा, वो असा बना हुआ जैसे मूसा अलैहिस्सलाम, वो ऊपर, तो वो ले लिया और 70,000 जादूगरों को मूसा के मुकाबले में भेजा। अल्लाह ने कहा सबको डिबो दो, समंदर में बर्बाद कर दो, सिवाय उन जादूगरों के सारे डिबो दिए गए। मूसा ने कहा, या अल्लाह, यही तो मुकाबले में आए थे। सुन न जरा, बड़े प्यार की बात और मोती है। मूसा, ये तेरा रूप धार के आए थे, तू मुझे अच्छा लगता है, तेरा रूप मुझे अच्छा लगता है। ये तेरी बनावट बना के आए थे, बहरूप बना के आए थे, अंदर से काफिर जादूगर हैं, जाहिर में ये तेरी शक्ल बना के आए थे। चलो, मुझे शक्ल भी पसंद है, मैं इन सबको तेरा गुलाम और सबको हिदायत और मूसा के जिंदगी के साथी बन गए। सिर्फ एक रूप धारा था, बहरूपिये बन गए थे। मेरा अल्लाह कहता है 1 नंबर नहीं, चलो मैं 2 नंबर कैसा करी मैं फिर भी कबूल कर लेता हूं। हाय 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 हाय, ये जो लफ्ज है, फिर इन लफ्जों में ताकत ही ताकत है। जादू के तोड़, बंदिशों के तोड़, नाकामियों को खत्म करने, कितमीर के जाल को तोड़ने, कितमीर के जाल को तोड़ने, किचमीर के जाल को तोड़ने, और घर में बीमारियां, दुख, तकलीफें, नाकामियां, असरात, परेशानियां, इन सब चीजों को खत्म करने का एक ताकतवर तरीन अमल है। यकीन से कर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर। सर झुकाएं तवज्जो से, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर,
اللهم باسمك كهف كتمير، 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 باسمك كهف كتمير، اللهم باسمك كهف كتمير، باسمك كهف كتمير، اللهم باسمك كهف كتمير، اللهم باسمك كهف كتمير، باسمك كهف كتمير، اللهم باسمك كهف كتمير، باسمك كهف كتمير، اللهم باسمك كهف كتمير، اللهم باسمك كهف كتمير، باسمك كهف كتمير، اللهم باسمك كهف كتمير، باسمك كهف كتمير، اللهم باسمك كهف كتمير، اللهم باسمك كهف كتمير، باسمك كهف كتمير، اللهم باسمك كهف كتمير، باسمك كهف كتمير، اللهم باسمك كهف كتمير، اللهم باسمك كهف. آمین. آج 21ویں شب کے پیکج جھاڑو کا عمل ہے. 25ویں شب جھاڑو نکالے نہیں شاپر سے، کھولنا نہیں ہے، اس کو کھولنا نہیں ہے. اور ساتھ آپ کے دم والا پانی ہے، تیل ہے. اور یاد رکھیے گا یہ دم والا تیل اور پانی عام چیز نہیں ہے. اس میں لاکھوں کروڑوں ذکر کیا گیا، تسبیح کی گئی، اعمال کیے گئے. اس تیل کو دنیا قطرہ قطرہ مانگتی ہے. اس تیل میں اور تیل ملائیں، اس کو کھانے میں، پکانے میں، ملنے میں، بھموں میں، کان کے، جسم میں، گھر کی ہانڈی میں، آٹا گوندنے میں کچھ قطرے. اس کو زندگی میں استعمال میں لائیں. گھر سے مصیبتیں، بلائیں، تکلیفیں، آفتیں، ناکامیاں، بیماریاں، دکھ، حسد، کینہ، بغض، انتقام، یہ ساری چیزیں ختم. ساری چیزیں، یہ وہ تیل ہے قدردانوں کے لیے جو سال ہر سال سے اس پہ دم کیا جاتا ہے، سال ہر سال سے اس پہ دم کیا جاتا ہے، سال ہر سال سے. اس کی بہت طاقت اور تاثیر ہے، اس کا بہت کمال ہے. جتنی قدردانی، جتنا ادب ہوتا ہے، اتنا اس کی بارگاہ میں اس کی تاثیر اور کمال ہوتا ہے. جتنا ادب ہوتا ہے. یہ جھاڑو بہت عمل زبردست ہے، کھجور کا جھاڑو ہے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ اس کو ساتھ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. دوسرا، جادو، جنات، نظر بد اور دشمن یہ سمجھتا ہے کہ شاید میری چالیں، اور کتمیر یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے چال طاقتور ہیں. اور مکڑی آپ نے دیکھا ہر چیز کو پھانس لیتی ہے، لیکن ایک جھاڑو طاقت کا پھرتا ہے، سارا کچھ ٹوٹ جاتا ہے. یہ وہ جھاڑو ہے جو آپ کے گھر سے بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، آپ کے گھر سے ناکامیاں، پریشانیاں، آپ کے گھر سے حالات اور قرضے اور بیماریاں اور رشتوں کی تنگیاں، ہر چیز پہ جھاڑو پھر جاتا ہے. ہر سال آپ جیسے مخلصین انتظار کرتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں آپ کو ہدیہ ملتی ہیں. آج وہ شاپر تلاش کرتے کرتے آخر انہیں مل گیا، بڑا شاپر ہے، مل گیا کہ ہر چیز آپ کے گھر میں سہولت سے جائے، اسے گھر جا کے لے جائیں اور کریں عمل. بہت طاقتور جھاڑو ہے. ابھی ہم اس پہ بدن پہ پھیر کے اس کا عمل کریں گے. اپنے مقام پہ جا کے یہ جھاڑو مسجد کی دیواروں پہ مار دیجئے گا، ہلکا ہلکا. اس دیواروں پہ جو گرد و غبار لگا ہوگا وہ پھر گھر آ کے پورے بدن کے جسم پہ مارے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تہبند باندھ کے، قمیض اتار کے مسجد کی صفائی کر رہے تھے. پوچھا امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں نے اپنے آقا کملی والے سے سنا ہے، 2 مٹیاں جس کے جسم پہ لگ جائیں، غور سے سننا، 2 مٹیاں جس کے جسم پہ لگ جائیں، جہنم کی آگ تو آگ، دھواں بھی حرام ہے. ایک مسجد کی دھول، ایک قبر میں دفن کرتے ہوئے مٹی. میں قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کا سب کچھ لٹ جائے گا اور اس کا کچھ نہیں بچے گا، اس کا کچھ نہیں بچے گا، سب کچھ لٹ جائے گا، اس کا کچھ نہیں بچے گا. اعلان ہوگا کہ بس
یہ جہنم میں جا رہا، اچانک اس کے ترازو میں کوئی چیز آ کے گرے گی اور وہ ترازو جھک جائے گا اور اعلان ہوگا کہ کامیاب اور جنتی ہے. پوچھا جائے گا کون سے عمل کی وجہ سے؟ میں تجھے یاد ہے ایک دفعہ تو نے کسی میت کو دفن کیا تھا اور تین مٹھیاں ڈالی تھیں، یہ ان مٹھیوں کا ثواب ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ ان مٹھیوں کا ثواب ہے. اس جھاڑو کو مسجد کی دیواروں پہ مار کے بدن پہ مارا کریں. اس کو جھاڑو کو اپنے لیے شفا راحت کا ذریعہ بنائیں، شفا کا ذریعہ بنائیں. کوئی روگ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، اس جھاڑو کو کسی بھی دن جا کے، اور اگر ہفتہ یا منگل کا دن ہو تو زیادہ مؤثر ہے، زیادہ طاقتور ہے. اس میں کچھ ساعتوں کا تعلق ہے. خواتین اپنے مردوں کو بچوں کو بھیج کے مسجد سے یہ اور گھر آ کے جسم پر پھیریں اور یہی لفظ پڑھیں جو لفظ آج ہم پڑھیں گے، یا دافع البلیات، اے بلاؤں کو دفع کرنے والے، اے جادو جنات بیماریاں، اے آسمانی اور زمینی بلاؤں کو دفع کرنے والے، بس ان بلاؤں کو دفع کر دے. مصیبتیں ٹل جائیں گی، مصیبتیں ٹل جائیں گی، پریشانیاں. اوہو، عجب نظام ہے اس کا، اس کے اندر عجب تاثیر ہے. اور اسی طرح یہ آپ مسجد میں جا کے نیچے دریوں پہ بھی جھاڑو دیں، ناپاک جگہ پہ نہیں، بیت الخلاء میں دریوں پہ، چٹائیوں پہ اوپر، پھر یہ جھاڑو بدن پہ پھیریں. چاہے کسی مسجد میں رکھ دیں، چاہے گھر میں مستقل استعمال میں لائیں. اور اس کا ہدیہ 50 روپے سے لے کر 500 سے لے کر 5000 تک ہے، جتنا آپ کا دل چاہے. بہت طاقتور عمل ہے اور بہت حیرت انگیز عمل ہے، ایسا حیرت انگیز کہ انسان گمان نہیں کر سکتا. چھوٹے چھوٹے عمل زندگی میں رنگ گھول دیتے ہیں، زندگی میں برکتیں اور شیرینی اور مٹھاس گھول دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے عمل، چھوٹے چھوٹے عمل. اسی میں ایک چھوٹا سا عمل کرتا ہوں، جس کو یقین نہ آئے، میں اس کا تنکا چھوٹا سا خشخاش کے باجرے کے دانے کے برابر نہ اس بندے کی آنکھ میں ڈال دیتا ہوں. جو کہتا ہے یہ کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، اس کا تنکا پھر کیا ہوگا. سوچیں، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا جب تک تنکا نہ نکلے، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا جب تک تنکا نہ نکلے، دیکھ نہیں سکتا جب تک تنکا نہ نکلے، دیکھ نہیں سکتا. آئیں یا دافع البلیات پڑھتے ہوئے پہلے اس کو دائیں بازو پر، پھر بائیں بازو پر، پھر سینے پر، پھر پیٹ پر پھیریں گے. پہلے دائیں بازو پر یا دافع البلیات پڑھتے ہوئے، یا دافع البلیات، یا دافع البلیات، کندھے سے لے کے پورے بازو تک، کندھے سے لے کے پورے بازو تک. اور یہ ہر حالت میں عمل ہو سکتا ہے. یا دافع البلیات، 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 یا دافع. یقین سے پڑھیں، بلائیں دفع ہو رہی ہیں. اب بائیں بازو پر کندھے سمیت پھیریں، دائیں ہاتھ میں پکڑیں اور بائیں بازو پر یا دافع البلیات. یا دافع البلیات. اب سینے پہ پھیریں اور پڑھیں یا دافع البلیات. یا دافع البلیات.
अब पेट पे फेरें, या दाफ़े अलबलियात। अब गोद में लेके बैठे, मैं इसको दम करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक मुबारक करे, अल्लाह बरकतें दे, अल्लाह खैरें दे। बहुत ताकतवर अमल है, बहुत मुबारक बासआदत बाबरकत अमल है, बहुत ज़्यादा। कुछ थोड़े से ऐलानात हैं, फिर मैं आपको आज एक दास्तान सुनाता हूँ ज़बरदस्त। 27वीं शब को 1100 दफ़ा सूरत कौसर की बरकत वाली थैली का अमल है, उस रात कर लें, दिन को भी शाम तक पूरा कर सकते हैं, ये हर साल होता है। 28वीं शब को सूरत वज़्ज़ुहा का 9 काफ वाला अमल है, जो बस यूं करो और हो गया। और 29वीं शब को आयत करीमा का अमल है। और लैलतुल जायज़ा में या तव्वाबों की या करीमों का अमल बहुत ज़बरदस्त है। हज़रत मखदूम जहानिया जहां गश्त रहमतुल्लाह अलैह, जहां में फिर के लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाते थे। फरमाने लगे, मैं एक जगह गया, एक गार मिली। ये हमारे एक डॉक्टर अब्दुल मनान थे, उन्होंने मुझे ये किताब दी थी, अमेरिका में है, उन्होंने इस पे डॉक्टरेट पीएचडी की। कहने लगे एक गार में गए, जहां गश्त जहान में सफर करते थे, दुनिया को अल्लाह अल्लाह सिखाते थे। एक गार में गए, वहां 11 फुकरा मिले, अल्लाह वाले, सबका मुसल्ला इलादा था, सब जिक्र कर रहे थे। फरमाया मैं 3 दिन इस इंतजार में रहा कि ये अभी जिक्र छोड़ेंगे। फरमाया नमाज के वक्त में जमात करा के नमाज पढ़ते थे, फिर जिक्र, न दिन न रात जिक्र, दिन और रात जिक्र। 3 दिन के बाद जब मैं उठने लगा मायूस होके, एक दरवेश उठे, कौन हो, कहां से आए हो, कैसे है, ऐसे ऐसे आया हूं। कहा कि मुझे बस एक राज बता दें कि ये 3 दिन आप खाते कहां से हैं, पीते कहां से हैं, जरूरियात कहा ये जो जिक्र हो रहा, कितने साल से बैठे हैं, कहा 29 साल से यहां बैठे हुए हैं। तो कहा आपको कोई खबर नहीं, हमें कोई खबर नहीं, हमें एक जिक्र है, वही पालता है, वही पहनाता है, वही खिलाता है, वही प्यास बुझाता है, वही ज़रूरतें पूरी करता है, वही अल्लाह के ख़जानों से दिलाता है, वही गैब से सांप बिच्छू बलाएं मुसीबतें बीमारियों को दूर करता है। चीते शेर जानवर इस गार में नहीं आते, मीठे चश्मे मीठे खाने, मीठा मुंह मीठी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। पूछा वो जिक्र क्या है, कहा या वहाबो या वहाबो या वहाबो या वहाबो या वहाबो या वहाबो हाबो या वहाबो या वहाबो। जज्बे से पढ़ें, यकीन से पढ़ें, दर्द से पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें। या वहाबो 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 वहाबो या 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 वहाबो हाबो या वहाबो या वहाबो। अंदर के दर्द से पढ़ें, सच्चे जज्बे से पढ़ें। या वहाबो अल्लाह को अपना दर्द दिखाएं, अल्लाह को अपना जज्बा दिखाएं। या वहाबो या वहाबो या वहाबो या वहाबो या वहाबो
اللہ یا وہاب 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 یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتے اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتے یا وہاب 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 اللہ یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب
آمین. نستغفرک و نتوب الیک. نستغفرک و نتوب الیک. قبول کر لے، محبوب بنا لے، مقبول کر لے، کرم کر دے، رحم کر دے، مجبوریاں ختم کر دے، بے بسیاں ختم کر دے، عطاؤں کے فیصلے کر دے، شفقت کرم کر دے، بن مانگے دے دے، در در سے بچا، اپنے در کی عطا فرما، اس بے بس مجمع کی جھولیاں بھر دے، اور پوری دنیا میں جہاں بیٹھے ان سب کی جھولیاں بھر دے، مرادیں دے دے، مرادیں دے دے، با مراد کر دے، با مراد کر دے، دل کی مرادیں پوری کر دے، معاف کر دے، رحم کر دے. میرے مرشد کا فیض ہے، آج مجھے وہی سامنے نظر. واہ مرشد واہ، مجھے تو تنہا چھوڑ کر گئے تھے. واہ سخی واہ، بس تیرے ہی دم سے ہے رونق. توجہات ہیں اب بڑوں کی، میں کون میری اوقات کیا. رحم رحم مولا تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، محض تیری کریمی ہے، محض تیرا کرم ہے. آمین 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 برحمتک.